بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا نبی کے ذریعے سے مانگا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کیا نبی سے مانگ سکتے ہیں یا نہیں۔ جیسے بعض لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یا نبی اے فلاں پیر یہ ہمارا کام بنا دیجیے، کیا اس طریقے سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹ اور یہ اتھارٹی اپنے نبیوں کو دے رکھی ہے، نعوذ باللہ، یہ کچھ ولیوں کو دے رکھی ہے کہ آپ ان سے مانگ لو تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے مجھ سے مانگا گیا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا خلاصہ آج ہم کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر، آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں، پیر ہوں، ولی ہوں، انسان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ غیر اللہ کہا جائے گا، اور اس سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ کس سے چیز مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اللہ سے کہ اے اللہ، ہم تو آپ سے ہی مدد مانگیں گے اور آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ پھر اگر ہم اس ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو یقیناً ہم مجرم کہلائے جائیں گے، ہم گنہگار کہلائے جائیں گے۔ اللہ نے دو حق متعین کیے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے حقوق اللہ، اور ایک حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد کو ایک طرف رکھا جائے بھی اور حقوق اللہ کو دیکھا جائے کہ حقوق اللہ کے، یعنی اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں، اللہ کے جتنے بھی حق ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کو ایک رب مانا جائے اور سب کرتا دھرتا اللہ ہی کو مانا جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر سارا خلاصہ آ گیا کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اس صورت کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی ہے کہ ہمیں اپنے اعتقاد کو مضبوط کرنا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اپنے یعنی حق جو اللہ کا ہے، حقوق اللہ میں سے اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، سوائے اس گناہ کے کہ کوئی اللہ کے بارے میں شرک کرے۔ اللہ کے بارے میں شرک، یہ شرک کرنا ہی تو ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی مسلمان اس عمل کو کرتا ہے، نبی سے مانگتا ہے، پیروں سے مانگتا ہے، قبروں سے مانگتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا ایک غیر مسلم اپنے بتوں سے مانگتا ہے، اپنے پتھروں سے مانگتا ہے۔ حالانکہ یہ پتھر جو ہیں یہ اس چیز پر بھی قادر نہیں ہے، یہ جو مر جاتا ہے انسان، وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، اگر کہ کوئی مچھر بیٹھ جائے، کوئی کتا پیشاب کر دے، تو یہ اس کو ہٹانے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ تو یہ انسانوں کی حاجت کو کیسے مکمل کریں گے، انسانوں کی حاجتوں کو کیسے دیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کو بنانے والے اور اس کائنات کا نظام چلانے والے وہ اللہ ہیں، اور اللہ ہی سب کی مدد کرتے ہیں، اور ہم سب کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبروں کے ذریعے سے، یعنی نبی کے ذریعے سے ہم مانگ سکتے ہیں، وسیلہ بنا کر کے ان سے مانگ سکتے ہیں، یا کسی کا بھی نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں، کسی بزرگ کا، کسی پیر کا، کہ اللہ آپ کے یہ فلاں بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، نیک بندے تھے، آپ کے انہوں نے زندگی میں جتنے بھی نیک کام کیے ہوں، آپ کو ان کی ادا پسند آ گئی ہو، کوئی نیک کام پسند آیا ہو کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، تو ان کی برکت سے ہمارا کام بنا دیجیے، ہماری دعا قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، یہ آپ کے پیغمبر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یعنی پیغمبروں کو واسطہ دے سکتے ہیں، وسیلہ بنا کر کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ورنہ تو اگر ڈائریکٹ ان سے مانگیں گے تو آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، لاؤ ان کو۔ اور جب انسان ان کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے کہ مانگو ان سے، کیا مانگتے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے تو ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے نہیں بولا تھا، ہم نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، لہٰذا وہ بھی الگ ہو جائیں گے اور پھر انسان آخرت کے اندر جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ یہ شرک کر رہا تھا۔ تو شرک کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔